بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بعدد ما احاط به علمہ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے محترم ناظرین، ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز آج ہی سے پورے مہینہ کے روزوں کی نیت جو کہ مستحب ہے کہ ایک دم اکٹھی کر لی جائے تو سب سے بہتر ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو توفیق خاصہ عنایت فرمائے کہ ہم احکامات الہیہ کی انجام دہی میں بھرپور کوشش کریں۔ خداوند سب کو صحت مند رکھے، بالاخص اس موذی مرض سے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ روزہ تقوی کا سر چشمہ ہے۔ انسانی جسم پر اس کے اثرات ہیں، انسانی روح پر اس کے اثرات ہیں، انسان کے معنویت پر اس کے اثرات ہیں۔ تقوی کا سر چشمہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے والوں پر کے لیے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ ہو جاؤ پرہیزگار، تاکہ آپ ہو جاؤ متقی، ہو سکتا ہے آپ ہو جاؤ اللہ کی بات ماننے والے۔ متقی اسے کہتے ہیں۔ چند اہم اسلامی احکامات کے بیان کے بعد مذکورہ آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ چند اہم ترین اسلامی عبادات میں شمار ہوتا ہے، وہ ہے روزہ۔ اسی تاکید سے ارشاد ہوتا ہے ایمان والو، روزہ تمہارے لیے اس طرح سے لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا سے لے کر آخر تک آیت صرف روزہ کے بارے میں نہیں، روزہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رکھو، پھر کون رکھیں، پھر اس کے جو باقی احکامات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں اس کے۔ اس انسان ساز اور تربیت آفرین عبادت کا فلسفہ چھوٹے سے پرمعنی جملے میں یوں بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے تم پرہیزگار ہو سکتا ہے تم اللہ کی بات ماننے والے ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ، جیسا کہ اس کی تشریح میں انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا ابھی۔ روزہ روح تقوی اور پرہیزگاروں کی تربیت کے لیے تمام جہات سے ایک مؤثر عامل ہے، یعنی ایسا عامل ہے جو یقیناً اثر رکھتا ہے۔ اس عبادت کی انجام دہی چونکہ مادی لذائذ سے محرومیت اور مشکلات سے وابستہ ہے، خصوصاً گرمیوں میں یہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے روح انسانی کو مائل کرنے اور اس حکم کی انجام دہی پر آمادہ کرنے کے لیے ان آیات میں مختلف تعبیرات کو استعمال کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو سے خطاب کیا گیا۔ اس کے بعد حقیقت بیان کی گئی کہ روزہ تم ہی سے مخصوص نہیں بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزہ واجب تھا، ان کے لیے بھی لکھ دیا گیا تھا، اور آخر میں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اس پر منفعت خدائی فریضہ کے اثرات 100% خود انسان کے فائدے میں ہیں۔ اس طرح اسے ایک پسندیدہ اور خوشگوار موضوع بنا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرماتے ہیں لذت ما فی النداء ازالت تعب العبادت والعناء، کہ جو ندا کے وقت، بلاتے وقت ہم اس میں جو لذت ہم بھر دیتے ہیں یا بھری جاتی ہے، اس میں جو لذت، وہ بعد والا جو تعب اور جو سختی ہے
اس کو وہ ختم کر دیتی ہے اس مشقت کو. جیسے ہم باہر سے گھر آتے ہیں، چھوٹے بچے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ مجھے پانی چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں بابا میں تو تھکا ہوا ہوں. چھوٹا بچہ 3 سال 4 سال کا 5 سال کا، سکول سے پڑھ کے آیا ہے، تھک ہار کے آیا ہے، تھکا ہوا بھی ہے. اگر وہ بات کہتا ہے جی نہیں میں کو بہانہ کر جاتا ہے. اگر یہی بات ہم ڈائریکٹ اس کو پانی کہنے کے بجائے تھوڑا پہلے تھوڑی سی اس کی خوشامد کر دیں، ہم تھوڑی تعریف کر دیں اس کی کہ جناب کیا کہنے میرا بیٹا یا میری بیٹی، سبحان اللہ، میری تو بات اس کے علاوہ کوئی مانتا نہیں ہے، اتنا اچھا بچہ میرا، اس طرح کا بچہ تو اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تیرے مقابلے کا نہیں ہے. 2 4 جملے اس طرح کے بیان کر کے باوجود اس کے کہ وہ تھکا ہارا آیا یا کون بیٹا پانی تو لا دو مجھے، وہ بغیر کچھ کہے خوشی خوشی جا کے آپ کو وہ جو بھی زحمت ہوگی تکلیف ہوگی وہ اس کو لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جیسا کہ رئیس مذہب فرماتے ہیں لذت ما فی الندا، جو بلایا جاتا ہے نا، جو پکار دی جاتی ہے، اس کی جو لذت ہے وہ ازالہ، وہ زائل کر دیتی ہے تعب العبادت والعناء، جو بات کی عبادت ہے یا مشقت ہے یا سختی ہے. تو خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، میرے وہ بندے جو ایمان والے ہو. تو مکھن لگایا ہے خداوند قدوس نے، تو پھر اگلی جو ہے پھر حکم دیا ہے کہ نہیں آپ کے لیے روزے لکھے گئے ہیں. تو روزے کی سنگینی اور مشکل کی کمی کے لیے بعد کی آیت میں کچھ احکام بھی آئے ہیں. ارشاد فرمایا چند گنے چنے دن روزہ رکھنے ہیں، ایام معدودہ. ایسا نہیں کہ تم پورا سال روزہ رکھنے پر مجبور ہو یا یہ سال کا کوئی بہت بڑا حصہ ہے، نہیں، سال کے ایک مختصر سے حصے میں تمہیں مشغول رکھتا ہے روزہ. دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ تم میں سے جو افراد بیمار ہیں، مسافر ہیں، جن کے لیے روزہ باعث مشقت و زحمت ہے، انہیں اس حکم میں رعایت دی گئی ہے کہ وہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں. سفر ختم ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، تب جا کے وہ روزہ رکھیں. ان کے لیے سختی نہیں ہے کہ نہیں ابھی ہی روزہ رکھنا ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تیسری بات یہ کہ جنہیں روزہ رکھنے میں انتہائی زحمت و تکلیف ہوتی ہے، جیسے بزرگ ہیں، بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورتیں ہیں، یا دائمی مریض ہیں جن کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ان کے لیے روزہ نہیں ہے بلکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھیں تو تکلیف ہوتی ہے، کمزوری محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے کیا ہے کہ اس کے بجائے وہ کفارہ دیں، فدیہ دے دیں. وہ کیا کرنا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے. ویسے آیت اللہ عظمہ سید علی حسین سیستانی کے فتویٰ کے مطابق جو حضرات قضا روزے جو ہیں وہ اگر رکھوانا چاہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ کے بدلے میں یہ 3 پاؤ گندم یا اس کا حساب جو ہے وہ کسی مسکین یا کسی مستحق کو کھلا دیا جائے تو وہ جو مرحوم کے روزے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. وہ بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو نہیں رکھ سکتے ہیں جن کے لیے صاحب باعث مشقت ہے روزہ، تو وہ ایک فدیہ دے دیں. جو شخص اس سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں 5 5 کو بھی کھلانا چاہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اس میں اضافہ کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے اچھائی رہے گی. آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ روزے کا تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بعض چاہتے ہیں کہ اس جملے کو اس امر کی دلیل قرار دیں کہ روزہ ابتدا میں واجب تخییری تھا، مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مرضی ہے روزہ اختیار کریں، روزہ رکھ دیں، یا اس کے بدلے آپ 3 پاؤ گندم یا ایک ٹائم کا کھانا ایک بندے کو کھلا دیں تو بھی چلے گا. لیکن آہستہ آہستہ بعد میں اس کی عادت پڑ گئی. تاکہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے، بعد ازاں یہ حکم منسوخ ہو گیا، روزے نے وجوب عینی کی شکل اختیار کر لی. لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت روزے کے فلسفے کی تاکید کے طور پر آئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت بھی دوسری عبادت کی طرح خدا کے جاہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا تمام فائدہ جو ہے وہ خود انسانوں کو ہے. اس کی شاید وہ تعبیرات ہیں جو قرآن کی دیگر آیت میں نظر آتی ہیں. سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے تو کہا گیا ہے 5 10 منٹ کا میں گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور 9 منٹ ہوئے چاہتے ہیں. بہرکیف اس کے بعد روزے کے زمانے، اس کے کچھ احکام اور فلسفے کو یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ چند گنے چنے روز ہیں جن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان کے ہیں، وہی مہینہ جن میں قرآن نازل ہوا ہے. انزل فیہ القرآن، وہی قرآن جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، جو ہدایت کی نشانیاں اور واضح دلیلیں لیے ہوئے ہے، جو حق و باطل کے امتیاز اور ان کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا معیار رکھتا ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس کے بعد مسافروں اور بیماروں کے بارے میں روزے کے حکم کو دوبارہ تاکیداً بیان کیا گیا ہے. جو لوگ ماہ رمضان میں حاضر ہوں انہیں تو روزہ رکھنا ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو موجود ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں وہ رکھیں. فمن کان مریضا، جو مریض ہیں، اولا سفر یا سفر میں آئیں،
فائدۃ من ایام اخر، وہ بعد والے دنوں میں وہ جو ان کے دن چوک جائیں، نہ رکھ پائیں، وہ ان کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے اس وجہ سے ہو یہ حکم مسافر اور بیمار کے حکم کا تکرار اس سے پہلے اور اس آیت میں ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مطلقاً روزہ نہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض بزرگواروں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے نا، اس کی جو حکم میں بیان کیا گیا ہے نا، روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کو بیان کیا جائے، یا آیت کے اگلے حصے کو بیان۔ بھائی جہاں حکم ہے روزہ رکھنے کا، حکم اللہ دے رہا ہے، تو کسی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا حکم بھی تو اسی کا ہی ہے نا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ تاکید ہے کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ مطلقاً روزہ نہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ان کا اصرار ہے کہ بیماری اور سفر میں بھی روزہ رکھا جائے، لہذا قرآن اس حکم کے تکرار سے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے صحیح و سالم افراد کے لیے روزہ رکھنا ایک فریضہ الہی ہے، ایسے ہی بیماروں اور مسافروں کے لیے افطار کرنا بھی فرمان الہی ہے، جس کی مخالفت گناہ ہے۔ آیا کہ آخر میں دوبارہ روزے کی تشریح اور فلسفہ کا بیان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ نہ ہی خدا کی یہ مرضی ہے کہ میرے بندے کو کچھ بھی ہو جائے وہ انجام جو میرا حکم ہے اس پہ عمل کرے۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ روزہ رکھنا اگرچہ ظاہراً سختی و پابندی ہے، لیکن انجام کار انسان کے لیے راحت و آسائش اور آرام کا باعث ہے۔ ممکن ہے یہ جملہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہو کہ احکام الہی ستمگر اور ظالم حکمرانوں کی طرح یا حاکموں کے سیج نہیں ہیں کہ جنہیں بلا مشروط بجا لانے کا حکم دیا جائے۔ جہاں انسان کے لیے کوئی حکم بجا لانا سخت مشقت کا باعث ہو، وہاں حکم الہی کے تحت انسانی ذمہ داری کو سہل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے سنا ہے۔ باقی علماء نے بھی اس بارے میں پیغامات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ناچیز کے کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ میں نے مولانا صاحبان، مولانا رضوی صاحب ہیں، مولانا عابدی صاحب ہیں، اور باقی مولانا صاحبان کو بھی کہ ان کے پیغامات میں اور مسائل میں، جیسا کہ ابھی آج کل وہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جناب ابھی تو کہہ رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہر کچھ دیر بعد تھوڑا پانی پینا چاہیے۔ بھائی ہر ایک کے لیے تو پانی پینا ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، ہر بندہ گھر میں موجود ہے، روزہ رکھے آرام سے، صبح جو ہے نا وہ 8-9 بجے جا کے سو جائے، دوپہر کی نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، پھر تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا بہت خریداری میں مصروف ہوگا تو اتنے میں تو شام کا ٹائم ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ بار کا پھر بھی جو مریض ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ اپنی صحت کو خود دیکھیں۔ یعنی ان کے لیے مراجع عظام کا فتاویٰ بھی یہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں تو روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے رکھنا، رکھیں گے بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں تو روزہ ٹھیک نہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، پھر آپ رکھیں تو آپ کا روزہ ہوگا، کیونکہ آپ خود اپنے آپ سے مطمئن ہیں اور اپنے مزاج اور طبیعت کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پانی بار بار پینا جو ہے وہ ان حضرات کے لیے ہے جو حضرات مریض ہوں، جو مریض نہیں ہیں ان کے لیے تو لازمی نہیں ہے۔ خداوند سب کو باہر کیف محفوظ رکھے اس موذی مرض سے کہ جس میں جو ہے وہ باقی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں احتیاط کا ڈاکٹر کہہ دیں وہ ضرور اس احتیاط پر عمل کریں۔ خداوند کے حکم کو جب تک آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے ضرور اس میں آپ جو ہے وہ انجام کریں، اس کو انجام تک پہنچائیں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے اور غرض اور مقصد یہ ہے کہ تم ان روزوں کی تعداد کو مکمل کرو۔ یعنی ہر صحیح و سالم انسان پر لازم ہے کہ وہ سال میں 1 ماہ کے روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے جسم اور روح کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ اسی بنا پر ماہ رمضان میں اگر تم بیمار تھے یا سفر میں تو ضروری ہے اتنے ہی دنوں میں بعد میں قضا کرو یا تعداد مکمل کرو۔ یہاں تک کہ عورتوں پر جو مخصوص ایام ہیں ان کے نماز کی قضا تو معاف ہے لیکن روزہ کی قضا معاف نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے اسی بنا پر کہ خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے، تم اس کی بزرگی کو بیان کرو، شاید اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو شاید ہے، لیکن بزرگی کا ذکر جو ہے اس میں شاید نہیں بلکہ حکم ہے قطعی طور پر کہ اللہ کی بزرگی کو یاد کیا جائے۔ ممکن ہے یہ فرق بھی اسی لیے ہو کہ اس عبادت کی انجام دہی بہرحال مقام پروردگار کی تعظیم ہے، لیکن شکر کا مفہوم ہے نعمات الہی کو ان کی جگہ پر صرف کرنا اور روزے کے عملی آثار اور فلسفوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ اس کی کئی ایک شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں شکر انجام نہیں پاتا، اور ان میں سے زیادہ اہم حقیقت روزہ کی پہچان، اس کے فلسفوں
سے آگاہی اور خلوص کامل ہے۔ چند ایک اہم نکات: روزہ کے تربیتی اور اجتماعی اثرات۔ روزہ کے کئی جہات سے گوناگون مادی اور روحانی آثار ہیں جو اس کے ذریعے وجود انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ اخلاقی پہلو۔ انسان کا اخلاق جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، تربیتی فلسفہ اس میں موجود ہے کہ انسان کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، روح انسانی کو لطیف بناتا ہے، پر محبت بنا دیتا ہے، ارادہ انسانی کو قوی کرتا ہے، مزاج انسانی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے حالت روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب نہ جائے۔ اسی طرح جنسی لذات سے چشم پوشی کرے، عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چراگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے، بلکہ سرکش نفس کی لگام جو ہے وہ اس کے قبضہ میں ہے اور ہوا و ہوس اور شہوات و خواہشات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ حقیقت میں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ ہی روحانی اور معنوی اثر ہے۔ وہ انسان جس کے قبضے میں طرح طرح کی غذائیں اور مشروبات ہیں، جب اسے بھوک یا پیاس لگتی ہے وہ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اختیار میں رہتی ہیں۔ وہ درخت جو باغ کی دیوار کی پناہ میں نہر کے کنارے اگے ہوتے ہیں، ناز پروردہ ہوتے ہیں، یہ حوادث کا مقابلہ بہت کم کر سکتے ہیں، ان میں باقی رہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر انہیں چند دن پانی نہ ملے تو وہ پچبردہ ہو کر خشک ہو جائیں، جبکہ وہ درخت جو پتھروں کے درمیان پہاڑوں اور بیابانوں میں اگتے ہیں، ان کی شاخیں شروع سے سخت طوفانوں، تمازت آفتاب اور کڑاکے کی سردی کا مقابلہ کرنے کی عادی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی محرومیت سے دست و گریباں رہتی ہیں۔ ایسے درخت ہمیشہ مضبوط، سخت کوش اور سخت جان ہوتے ہیں۔ روزہ بھی انسان کی روح اور جان کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ وقتی پابندیوں کے ذریعے انسان میں قوت مدافعت، جس کی آج کل ضرورت ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، قوت ارادی پیدا کرتا ہے اور اسے سخت حوادث کے مقابلے کی طاقت بخشتا ہے۔ چونکہ روزہ سرکش طباع و جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، لہذا اس کے ذریعے انسان کے دل پر نور ضیاء کی بارش ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزہ انسان کو عالم حیوانیت سے بلند کر کے فرشتوں کی صف میں لے جا کھڑا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ ہو جاؤ تم متقی، تاکہ ہو جاؤ تم صاحب تقویٰ، تاکہ ہو جاؤ تم پرہیزگار، تاکہ ہو جاؤ تم اللہ کی بات ماننے والے۔ مشہور حدیث ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث میں مولا متقیان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا کام کریں جس کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے، جس کی وجہ سے ہم شیطانی مکر و فریب میں نہ آ سکیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، الصوم یود وجہہ، روزہ ہے جو شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے، وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ، صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کو انجام تک پہنچانے کے لیے جو اعمال صالحہ بجا لائے جاتے ہیں، وہ اس کی پیٹھ، اس کی دم جو ہے اس کو وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ محبت اللہ کے کام میں اور اللہ کے احکامات کی طرف جو ہے مواظبت، ان کا خیال رکھنا، ان کی ٹائمنگ کا اور ان کا لحاظ جو ہے شیطان کی دم کاٹ دیتا ہے۔ والاستغفار یقطع وطینہ، اور استغفار شیطان کی دل کی جو رگ ہے اسے قطع کر دیتی ہے۔ نہج البلاغہ میں عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے مولا متقیان روزے کے بارے میں فرماتے ہیں، وَالصِّيَامُ ابْتِلَاءٌ لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، روزہ انسان کو اخلاص کی پرورش سکھا دیتا ہے، یعنی انسان لوگوں میں روح اخلاص کی پرورش کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس میں خلوص کی جو روح ہے نا، جان ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ان للجنت بابا یدعى الریان یا الریان، ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ریان یا ریان ہے، لا يدخل منها الا الصائمون، اس سے نہیں گزر سکتے مگر وہ جو روزہ دار ہیں۔ ریان کہتے ہیں پانی والا دروازہ، تو روایات میں اس لیے کیونکہ روزہ کی حالت میں انسان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس کا نام الریان رکھا گیا ہے کہ وہاں سے جب ایک مرتبہ روزہ دار گزر جائے گا تو پھر کبھی اس کو پیاس کا احساس نہ ہوگا۔ روزہ کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ اجتماعی اور معاشرتی اثرات۔
کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ روزہ انسانی معاشرے کے لیے ایک درس مساوات ہے، کیونکہ اس مذہبی فریضے کی انجام دہی صاحب ثروت لوگ بھوکوں اور معاشرے کے محروم افراد کی کیفیت کا احساس کر سکیں گے۔ دوسری طرف شب و روز کی غذا میں بحث کر کے ان کی مدد کے لیے جلدی کریں گے۔ البتہ ممکن ہے بھوکے اور محروم لوگوں کی توصیف کر کے خداوند عالم صاحب قدرت لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ معاملہ حسی اور عینی پہلو اختیار کر لے تو اس کا دوسرا اثر ہو۔ روزہ اس اہم اجتماعی موضوع کو حسی رنگ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حشام بن حکم نے روزے کی علت اور سبب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ مساوات لے آتا ہے فقیر اور غنی کے درمیان، کہ غنی جو ہے وہ تو جب چاہے نعمات الہیہ میں سے جو نعمتیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، وہ انہیں مہیا کر سکتا ہے، اس کے لیے تو فراہم ہوتی ہیں، لیکن غریب کے لیے فراہم نہیں ہیں۔ اور جب وہ روزہ رکھے گا، چیزیں ہونے کے، نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ ان تک نہیں پہنچے گا، اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، تو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ تو اللہ کی اس مخلوق کا خیال رکھے گا جو اس تک رسائی نہیں رکھتے ہیں۔ احکامات میں انشاءاللہ العزیز باقی گفتگو جاری رہے گی پورا مہینہ۔ باقی علماء کے بیانات بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی حیدر ٹی وی اور قائم ٹی وی والے حضرات بھی دکھا رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اچھی بات ہے، ہر گھر تک مسائل شرعیہ جو ہیں وہ پہنچنے چاہیے۔ روزہ رکھنا واجب عینی ہے ہر اس پر جو صحت مند ہے، جو جوان ہے، جو برداشت کر سکتا ہے، جو سفر میں نہیں ہے، اور جب تک خدا نے صحت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خداوند سب کو صحت مند رکھے، ایک دوسرے کے لیے ضرور دعائیں کریں، بالاخص پوری دنیا میں موجود انسانیت کے لیے، کہ خداوند ان سب کو اس جو آج کل مرض پھیلی ہوئی ہے کرونا سے محفوظ فرمائے، کرونا وائرس سے، اور جو اس سے متاثرین ہیں انہیں جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔